اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون اور عوام میں اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عجیب صورتحال ہے کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے اور یورپ امریکہ جو ہے وہ اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کا نام دیتا ہے۔ پاکستان نے یورپی پارلیمنٹ کی جانب سے ملک میں توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے قرارداد کی منظوری پر مایوسی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یورپی پارلیمنٹ میں ہونے والی بحث پاکستان اور مسلم دنیا میں توہین رسالت اور اس سے منسلک مذہبی حساسیت کے صحیح فہم نہ ہونے کی غمازی کرتی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام اور ملکی قوانین کے بارے میں غیر ضروری تبصرے اور افسوس ناک صورتحال جو ہے یہ بڑی غلط بات ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے جمعرات کو ایک قرارداد کی منظوری دی تھی جس میں پاکستان کو دیے گئے GSP+ سٹیٹس پر نظر ثانی کرنے کا کہا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ ملک میں ایسے قوانین ہیں جو کہ اقلیتوں اور بنیادی حقوق کے منافی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک پارلیمانی جمہوری ملک ہے جہاں ایک متحرک سول سوسائٹی، آزاد میڈیا اور ایک خود مختار عدلیہ موجود ہے جو کہ بلا کسی تفریق ملک کے تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضامن ہے۔ دفتر خارجہ کے بیان میں یہ کہا گیا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہماری اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہے اور ان کے بنیادی آزادیوں کے تحفظ کی ضمانت آئین میں دی گئی ہے۔ پاکستان مذہبی آزادیوں، برداشت اور بین المذاہب ہمانگی کے فروغ کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلاموفوبیا اور پاپولزم کے عروج کے دور میں بین الاقوامی کمیونٹی کو نسل پرستی، عدم برداشت اور مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر تشدد پر اکسانے کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار کرنا چاہیے۔ دوستو، پاکستان نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی جو ہے وہ قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے تاکہ کسی بھی مذہب کی مقدس ہستی کا مذاق نہ اڑایا جا سکے۔ توہین رسالت کے قوانین پاکستان میں ہیں، ختم نبوت کے قوانین پاکستان میں ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے، پاکستان اسپیشل اسلام کے نام پر بنا، تو کیا یہاں پر ایسے قوانین جو پاکستان کی رہنے والی 97-98% آبادی کا جو مذہب ہے اس مذہب کے بانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے اگر کوئی بات کرتا ہے اور اس حرمت کے حوالے سے اگر کوئی قانون بنتا ہے تو پھر اس میں یورپ امریکہ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں کے لوگوں کا مذہب کا معاملہ ہے، یہ مذہبی معاملہ ہے، یہ یہاں کی ریاست پاکستان کا معاملہ ہے۔ اس میں اس طرح کی باتیں کر در حقیقت وہ اس بات ان لوگوں کو شہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جائے۔ یورپ امریکہ جو ہے، حالانکہ جو کرسچن کنٹریز ہیں یہ یورپ میں موسٹلی، امریکہ بھی، انگلینڈ بھی، یہ ممالک خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے بغیر ہم کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ ہم تمام انبیاء کرام کی جو ہے وہ عزت و ناموس پر جان چھڑکتے ہیں۔ اس کے باوجود دنیا کا امن جو ہے تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ جو سازش کی جاتی ہے، ہر چوتھے مہینے جو ہے کسی نہ کسی ملک میں جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے، جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، خاکے بنائے جاتے ہیں۔ بلکہ فرانس نے تو حد کر دی کہ سرکاری سرپرستی میں وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں غم و غصہ آیا۔ پاکستان میں دیکھ لیں کہ کتنا غم و غصہ پایا جاتا ہے اور پاکستان کا اندرونی جو نظام تھا، نظام معاشرت جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا، لوگ سڑکوں پر نکلے۔ گو کہ ایک مذہبی جماعت نے اس معاملے کو لیڈ کر رہی تھی، لیکن یہ مذہبی جماعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ تمام پاکستانی مسلمانوں کا معاملہ تھا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا معاملہ تھا۔ تو ان حالات میں جو اس طرح کی صورتحال پیدا کی گئی ہے یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی حکمران ہیں انہیں اس حوالے سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ملک
یا किसी मुल्क का शहरी हमारे जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ बात करता है, कुरान मजीद के हवाले से कोई ऐसी बात करता है, तो वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। इस हवाले से सॉफ्ट कार्नर और क्या होना चाहिए? यही है ना कि हम प्रोटेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में जो 295C नामूस रसालत के हवाले से कानून है, उस पे आज तक किसी को सज़ा नहीं दी गई। जिस कानून को ख़त्म करवाने के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट करारदादें मंजूर कर रही है, FBI, अमेरिका ने जनाब जो है वो रिपोर्ट दी अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि इस कानून को ख़त्म किया जाए, और ये कहा जा रहा है जी इस्लामियात सिर्फ इस्लामियात के सब्जेक्ट में पढ़ाई जाए और कहीं ना पढ़ाई जाए, पाकिस्तान के सिलेबस तक में वो इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। तो दोस्तों, हम जब ये कहते हैं कि हम उस वक़्त तक जो है हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी मुसलमान अपनी जान माल औलाद से बढ़कर मोहब्बत नहीं कर लेता, तो फिर हमारे जज्बात को मुश्तिल करना, यूरोप अमेरिका की तरफ से ऐसी बातें करना, और फिर ख़ुद वो तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं और हमें ये कह रहे हैं कि जनाब आप ये तौहीन रसालत वाले जो कवानीन हैं इनको अमेंड किया जाए, तो ये बात किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। और हमारी हुकूमत को भी और इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं उनको भी ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इस तरीके से वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। 1.5 अरब मुसलमान हैं दुनिया में, उनके जज्बात को जो है वो डस पहुंचा रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं। उससे क्या होगा? नफ़रत ही फैलती है। तो नफ़रत तो ख़ुद अमेरिका यूरोप जो है इस हवाले से फैला रहा है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।